بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. اسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن. ضیاء یعنی چمکنے والا، روشن اس میں جلنے کے معنی آتے ہیں. جیسے اسی روٹ سے ضاد، واو اور حمزہ، اسی روٹ سے ہم نے سورۃ البقرہ میں جو ہے آیت پڑھی تھی فلما اضاءت ما حولہ، تو اس نے روشن کیا اپنے ماحول کو. تو اس میں جب جلا کر روشن کرتے ہیں ضاء، اس میں ہیٹ اور لائٹ دونوں کے معنی آتے ہیں. تو جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بیوٹیفل ہے کہ سن جو ہے اس کے بارے میں یعنی سورج کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے 14 لاکھ کلومیٹر کا ایک بال ہے، 5 بلین kg آف ہائیڈروجن پر سیکنڈ اس میں جل رہا ہے. اور یہ پروسیس کب سے ہو رہا ہے؟ مور دین 15 بلین ایئرس سے ہو رہا ہے. کہ امیجن ایک گیس کا سلنڈر جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے کتنے دن چلتا ہے؟ 15 20 25 ڈیز. اور پھر گیس جو ہے کیسے ایک لوہے کے سلنڈر میں، جو کوکنگ گیس کی میں بات کر رہی ہوں، لیکن سن جو ہے اس میں اتنے بلین ایئرس سے اتنے بلینز آف kg ہائیڈروجن ایوری سیکنڈ جو ہے جلتا ہے، بٹ اسٹل نو سلنڈر از ہولڈنگ اٹ، نتھنگ از دیر. صرف گریوٹی جو ہے اس کو ہولڈ کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ سب مینیج کر رہے ہیں یہ دیکھیے. اور زمین سے اتنا ڈسٹنس ہونے کے باوجود سورج کی تھوڑی سی گرمی میں جو ہے ہمیں اتنا پسینہ آ جاتا ہے. تو اللہ کی بڑائی دیکھیے. تو پھر امیجن کریے کہ یہ سب مینیج کرنے والے اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے. پھر سورج کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ والقمر، اور چاند کو، نورا چمکنے والا. اب جہاں نور میں اس میں صرف روشنی ہوتی ہے، اس میں ہیٹ کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں ہیٹ نہیں ہوتی ہے. تو ایک ایک سلیکشن آف ورڈ بھی اتنا پیارا ہے. وقدرہ، اور مقدر کی اس کی منازل منزلیں. یعنی اب دیکھیے یہ بھی اپنی اپنی آربٹس میں یہ گھوم رہے ہیں. 1400 ایئرس پہلے کس کو پتا تھا کہ آل دیز ہیونلی باڈیز آر روٹیٹنگ ان دیئر آربٹس؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یعنی یہ آیتوں کو دیکھ کر، ان آیتوں کو سن کر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کلام سوائے کریٹر آف یونیورس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو. یعنی اب اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بنانے کا مقصد بھی بتائے ہیں تاکہ تم جان لو عدد السنین، گنتی سالوں کی. یعنی سن از کلاک، جس سے ہم کو آورز اور جو ہے اس کا ڈے میں کتنے آورز ہے، آورز اور ٹائم کا جو ہے کیلکولیشن ہم سن کے حساب سے کرتے ہیں. اور مون از کیلنڈر، تو اس میں ہم مہینے کے دنوں کا جو ہے کیلکولیشن کرتے ہیں. والحساب، اور حساب. یعنی آج جو ہے ہمارے پاس کلاکس ہے، کیلنڈرز ہے، لیکن جب کلاکس اینڈ کیلنڈرز نہیں تھے تو آپ کو وہ سن ڈائل کا بھی کانسیپٹ پتا ہوگا، جب جو ہے سورج کے شیڈو سے وہ پوری کلاک جو ہے ٹائم کا وہ بتاتی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بیوٹیفلی ہمارے لیے کلاک اینڈ کیلنڈر کائنات اٹ سیلف اور آسمان اٹ سیلف میں جو ہے لگا دیے ہیں. ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ذالک، اس کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی دس از اے فیکٹ، دس از ناٹ این illusion. یہ کوئی امیجنیشن نہیں ہے، یہ کوئی illusion نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، بٹ سورج اور چاند کا ہونا وہ جو ہے بالکل فیکٹ ہے، یہ بالکل ریالٹی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سورج اور چاند کے بھی مقصد ہے. یعنی they have also been created with a purpose.
تو اے انسان تم بنا مقصد کے کیسے پیدا ہو سکتے ہو؟ تو ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد پتہ کرنا ہے اور پھر اپنے جو پرپس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس کے اوپر زندگی گزارنا ہے. یفصلو کھول کھول کر بیان کرتا ہے الآیاتی آیات کو لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جس کو علم ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ پارٹ آف آیت سے ہم کو کہ قرآن کی آیات کو سمجھنے بھی علم کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو قرآنی علم کی ضرورت ہے، دوسری اب جیسے ہم لوگوں نے سورج کے بارے میں ذکر کیا، چاند کے بارے میں ذکر کیا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے سائنٹیفک جو ہے فیکٹس کو ہم دیکھے ہیں کہ سورج کا ڈسٹنس کیسا ہے، کیسے ہائیڈروجن جلتا ہے اینڈ آل. تو پھر اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں کہ دینی علم جو ہے اس کو حاصل کرنا ہی صرف مسلمان کے لیے فرض ہے، اور دوسرے علوم جیسے سائنٹیفک نالج یا اکنامکس، پولیٹیکل سائنس یا دوسری چیز جو ہے دوسرے نالجز کو جو ہے دور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن پڑھو، دس از امپورٹنٹ. نہیں، لیکن اگر ہم کو ایک مسلمان کے اوپر ہر ٹائپ کی نالج ایکوائر کرنا یہ ضروری ہے، ہر ٹائپ کا علم سیکھنا جو ہے اس کے اوپر جو ہے ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے اب کچھ آیتوں کو میں آپ کو کچھ سائنٹیفک فیکٹس آپ کے سامنے رکھ کر ایکسپلین کی ہوں، تو جب ہمارے پاس وہ علوم ہوگا تو یہ علم سیکھنا اور ان آیتوں کو ڈیپتھ میں دیکھنا اور سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اگر اکنامکس ہم کو آئے گی تو پھر ہم جو ہے کئی فائنینشیل ٹاپکس کے اوپر شرعی روشنی ڈال سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کو پولیٹیکل نالج ہوگی تو پھر ہم جو ہے شرعی لائٹ میں جو ہے کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے دیکھ سکتے ہیں. تو ہر چیز کی نالج ہونا ضروری ہے، اور پھر قرآن کا علم ہونا بھی ضروری ہے. قرآن میں بھی احادیث کا فقہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے. جیسے قرآن میں آیتیں تو ہیں، لیکن اگر انہیریٹنس کے لاء سمجھنا ہے تو پھر اس کی ڈیپتھ جو ہے میں جانا ہمارے لیے ضروری ہے. تو پھر یہ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ تو بیان کر رہے ہیں، لیکن ہر طرح کے علم کے لیے ہمارا دل اور دماغ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ ہم کو بہت اچھی طریقے سے یہ چیزیں سمجھ آئے. اور ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت علم کا حریص ہونا چاہیے اور علم کے لیے اپنے دل اور دماغ کے دروازے کھلے رہنا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے رہنا چاہیے. ان فی اختلافی، بے شک اختلاف میں، اختلاف کا مطلب یہاں پہ ایک کے پیچھے ایک آنا جانا، اللیلی رات، والنہار اور دن کے، یعنی دن اور رات جیسے ایک کے پیچھے ایک آتا جاتا ہے. وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی السماوات، آسمانوں میں، یعنی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا، جو ہیونلی پلانٹری باڈیز ہے، سٹارز ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے علاوہ پہ اب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا کیا مخلوق ہے. ویسے فرشتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، والارض، اور زمین میں. اب زمین میں بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے، اور اللہ کی کریشنز یعنی جو لیونگ کریشنز کے علاوہ پر زمین میں جھاڑ، پہاڑ اور ہم جانور سب کچھ ہے. لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں. یعنی یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے تقوی انسان میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. جب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بتایا ہے وہ حق ہے، وی ایکسپٹ دی فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے الہ ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عذاب سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے اپنے پرپس آف لائف کو کیا کرتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے اپنے پرپس آف لائف کے اوپر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یہ بہت ہی ایک وارن کرنے والی آیت ہے، اور 4 کوالٹیز یہاں پر جہنمیوں کے بتائے جا رہے ہیں. تو بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی. تو اب پہلی جو ہے صفت جہنمیوں کی کیا بتائی گئی ہے کہ اللہ سے ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن اور حساب کتاب اور جزا سزا کی جو ہے امید نہیں رکھتے. تو الحمدللہ یقین تو ہے ہم کو کہ قیامت آنے والی ہے، سنتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ
قیامت نہیں آنے والی، ایسی بات نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا یقین ہے تو پھر ہم تیاری کتنی کرتے ہیں، یعنی جتنا پکا یقین ہوگا اتنی جو ہے ہماری تگڑی تیاری ہوگی. تو یہاں پر اپنے آپ کو یہاں پر اسیس کرنا ہے، کویسچن کرنا ہے کہ میرا یقین اس کے اوپر کتنا پکا ہے. پھر وَرَضُوا، اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر. تو اب یہاں پر نیکسٹ کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے؟ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. اب دنیا کی زندگی سے کیا ہم راضی ہے؟ دنیا کا کھانا، دنیا کا پینا، دنیا کے کپڑے، دنیا کی ہماری جو شادیاں ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے ہماری کمیونٹی میں ایسی شادیاں کرتے ہیں کہ بس یادگار دن ہو، جو پھول ہوتے ہیں، جو سٹیجز ہوتے ہیں، جو سجاوٹ ہوتی ہے، جو کھانے ہوتے ہیں، جو شاپنگ ہوتی ہے، اس سب میں جو ہے ہم دین کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں. جو جویلری ہوتی ہے، اس اٹ بیکم سو امپورٹنٹ کہ اس میں نہ ہم کو آخرت یاد رہتی ہے، نہ اللہ کے احکامات یاد رہتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے نہیں یاد رہتا. تو اب دنیا کی زندگی جو ہے اس کو ان کو راضی کر لیتی ہے. اور دنیا کی زندگی راضی کر لینا، یہ تو میں چھوٹا سا شادی، دعوتیں، کھانا پینا بتا رہی ہوں، لیکن دنیا کی زندگی کو پرماننٹ سمجھنا، دنیا کی اچیومنٹ کو فائنل سمجھنا، دنیا کے لیے ہی صرف جینا، آخرت کی فکر نہیں ہونا، یہ ایک کوالٹی ہے. پھر وَاطْمَأَنُّ، اور مطمئن ہو گئے، بِہَا، اس پر، یعنی کس پر مطمئن ہو گئے؟ دنیا کے اوپر مطمئن ہو گئے. تو جو لوگ دنیا کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، یعنی دنیا کے اوپر ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ، دنیا میں خوش ہوتے ہیں. بس دنیا چاہیے، دنیا کا پاور، دنیا میں ہونے والا مال، دنیا میں ہونے والی شہرت، دنیا میں ملنے والی اولاد، اس کے اوپر جو ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ فائنل ہے سمجھتے ہیں، اس کے اوپر اتراتے ہیں سارا ذہن، سارا ٹائم، سارے ایفرٹس، ساری صلاحیتیں دنیا اچیو کرنے میں لگا دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا، اور جس کو اپنی آخرت محبوب ہوگی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے لوگوں، تم باقی رہنے والی زندگی کو فنا ہو جانے والی زندگی پر ترجیح دو، یعنی آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کو پریورٹائز کرو ابو جو فنا ہو جانے والی دنیا کی زندگی ہے. پھر والذین ہم عن آیاتنا، اور وہ لوگ وہ ہماری آیات سے غافلون، غافل ہے. آیات سے غافل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شرعی آیات ہے، یعنی قرآن کی جو آیات ہے، اگر ہم اب رائٹ ناؤ اگر اس میں لیں تو اس سے غافل ہے یعنی لاپرواہ ہے، اس سے اس کا علم حاصل نہیں کرتے. لاپرواہی اور لا علمی دونوں چیزیں آتی ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیے ہماری کمیونٹی میں ہمارے آس پاس کے لوگ، کتنے لوگ اللہ کی آیات سے غافل ہیں، یعنی قرآن سے کتنے لوگ غافل ہیں، یعنی قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کبھی حفظ کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اچھا اس سے وہ تھوڑا اور وہ دیکھیں گے، پہلے تو کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پھر پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، پھر پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس کو جو ہے بطور برکت پڑھتے ہیں، کبھی وظیفے بنا کے پڑھتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے کوئی اور مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ جہنمیوں کے جو ہے یہاں پر کوالٹیز بتائے گئے ہیں. اللہ تعالی ہم کو جہنم سے بھی بچائے اور ان صفات سے بھی بچائے، آمین. اولئک، یہی لوگ، مأواہم النار، ٹھکانہ ان کا آگ ہے. یعنی جو اوپر کوالٹیز بتائی گئی ہے، کیا؟ قیامت کے دن کے اوپر یقین نہیں کرتے، دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیات سے غافل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ بیما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. یعنی کمائی میں جو ہے ایفرٹس اینڈ انٹینشن دونوں آتے ہیں. تو اپنے ایفرٹس پورے لگا کر ود دا انٹینشن آف، کیونکہ دنیا تھا انٹینشن،
تو ڈیلیبریٹلی ان لوگوں نے کچھ ایفرٹس لگا کر کچھ کمایا نہیں، اپنے اعمال کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے یہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہدیہم، ان کی رہنمائی کرے گا، ربہم، ان کا رب، بھی ایمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان ایک ڈرائیونگ فورس ہے ٹورڈز ہدایت۔ تو اگر ہم کو ہدایت چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان ہونا ضروری ہے، اور ایمان ہوگا تو ہدایت ہوگی، ایمان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائے گا۔ تو ایمان ہونا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا، اور ایمان از اکول ٹو یقین، تو جتنا جو ہے ایمان ہوگا اتنی جو ہے کیا ہوگی؟ ہدایت ہوگی۔ ایمان کیسے ہوگا؟ ایمان جو ہے ایک یقین سے ہوتا ہے، پکا یقین اللہ کے ہونے پر، اللہ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی اقتدار پر، اللہ تعالیٰ کے پاورز پر، کون اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اوپر جب ایمان ہوگا تو اتنا قریب ہم ہدایت کے جائیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، کس کے؟ جنت کے، فی جنات، جنتوں میں، النعیم، نعمتوں والی، یعنی جنتیں کیسی ہوگی؟ بے انتہا نعمتیں ہوں گی، آرام ہوگا، نوازشیں ہوں گی، انٹرٹینمنٹ ہوگی، عیش و عشرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان جنتوں سے ہمیں نوازے اور ہم کو ان جنتیوں میں شامل کر لے۔ دعواہم، پکار ان کا، کن کا؟ جنتیوں کا، فیہا، اس میں، کس میں؟ جنت میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی تمام ڈیفیکٹ سے، تمام عیب سے، تمام شریکوں سے پاک ہے۔ اور جنتیوں کی یہاں پہ صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ، اور دعائے خیر ان کی، یعنی وہاں پہ گریٹنگز، ریگارڈز، رسپیکٹس کیا ہوگی؟ فیہا، سلام، اس میں ہوگی سلام، یعنی پیس ہی پیس، یعنی جب جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے، جب جنتی فرشتوں سے ملیں گے تب بھی کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ وآخر دعواہم، اور آخری پکار ان کی، ان الحمدللہ، یہ کہ سب شکر اللہ کے لیے ہے، یعنی وہاں پر بھی ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، کس کے لیے؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی جنتی جب کوئی چیز چاہیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، جب کوئی چیز مل جائے گی تو الحمدللہ کہیں گے۔ تو جنتیوں کو جب نعمتیں مل جائیں گی تب اللہ تعالیٰ کو بھولیں گے نہیں، لیکن وہاں پر بھی سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی دے دے اللہ تعالیٰ، للناس، لوگوں کے لیے، الشر، برائی کو، استعجالہم، جلدی مانگنا ان کا، بالخیر، بھلائی کو، لقضی، البتہ پوری کر دی جاتی، الیہم، ان کی طرف، اجلہم، ان کی مہلت عمل، یعنی یہاں پہ مہلت عمل سے مراد جو ہے موت ہے، سزا ہے، یا جزا کا ملنا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جب وہ دعا کرے تو فوری جو ہے اس کی قبول ہو جائے۔ تو اسی طرح کفار مکہ جو تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم غلط کیے ہیں تو عذاب کا جو ہم جس عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ عذاب ہم کو کیوں نہیں آتا؟ ایک ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب میں غلط کر لوں تو فوری میری پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ ادھر آپ غلط کرو اور ادھر اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکڑ کا ایک فکس ٹائم رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان کو موقع دیتے ہیں۔ برا انسان جو ہے ادھر برا کرتے ہی ادھر جو ہے مر نہیں جاتا ہے، ادھر جھوٹ بولتے ہی زبان کٹ نہیں جاتا ہے، ادھر چوری کرتے ہی جو ہے فوری کچھ وہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک انسان کو مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور ہر ایک کی پکڑ کا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک فکسڈ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک فکسڈ ٹائم تک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں۔ فَنَظَرُوا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، لا یرجون، نہیں جو امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، کیونکہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ نہیں یقین کرتے تو پھر جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔
کہ وہ مہلت میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو ان کا جو سوچنا ہے کہ فوری پکڑ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر فائنلی جب ان کا فکس ٹائم ہوگا تب ان کی پکڑ ہوگی۔ وَإِذَا مَسَّ اور جب چھو جاتی ہے الانسان انسان کو الضر تکلیف، دعوانا پکارتا ہے ہم کو، لی جنبہ اپنی کروٹ پر، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے کھڑے، یعنی یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں پکارتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جب نارملی انسان اپنے روٹین میں ہوتا ہے تو کتنی عبادت کرتا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی تکلیف ہوتی ہے، بچوں کے لیے ایگزامس لے لیجئے، یا فائنینشیل پرابلم ہے، یا ہسبینڈ کی جاب چلی گئی، یا پراپرٹی کے معاملے میں پریشانی ہے، یا سسرال والوں کی طرف سے پریشانی ہے، یا دشمن کی طرف سے پریشانی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے انسان کیا کرتا ہے، کھڑے بیٹھے ہر حال میں جو ہے کروٹ پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ فلما کشفنا پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں، عنہ اس سے، درہ اس کی تکلیف کو، مرہ چلا جاتا ہے، کألم گویا کہ نہیں، یدعونا پکارا تھا اس نے ہم کو، یعنی بالکل ایسے غافل ہو جاتا عبادتوں سے بھی جیسے کہ کبھی نہیں پکارا تھا۔ الی طرف در مسہ تکلیف میں پہنچی اس کو، یعنی جب تکلیف میں اس نے پکارا تھا، ایسے پھر جب اچھے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے جیسے جاب مل گئی فوری اللہ کو بھول گئے، ایگزام ختم ہو گئے اللہ کو بھول گئے، شادی نہیں ہوئی تو فل اللہ کو پکار رہے تھے، شادی ہو گئی تو پھر نمازیں بھی جو ہے شادی کی شاپنگ میں چھوٹ گئی، قضا بھی نہیں کی۔ تب آپ دیکھیے یہ انسان کی فطرت ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر حال میں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد ہر حال میں کرنا چاہیے، دنیا پر جو ہے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے لیے دنیا میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، دنیا کو پریورٹائز نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے۔ کذالک زین للمسرفین اسی طرح خوبصورت بنا دی گئی مسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، یعنی اسراف۔ تو اسراف جو ہے منی میں بھی ہو سکتا ہے، ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے، صلاحیتوں میں بھی ہو سکتا ہے، باتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسراف یعنی جہاں پر سپینڈ کرنا ہے وہاں نہیں سپینڈ کر کے کہیں اور سپینڈ کرنا۔ تو وہ سپینڈ کرنا آپ کا منی، ٹائم، صلاحیتیں، باتیں، ٹیلنٹ، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ واٹ ایور یو ہیو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو اپنی پوری چیزیں کیا کرتے ہیں، غلط جگہ سپینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، دنیا میں گم ہو گئے، دنیا کو انجوائے کرنے لگے، دنیا میں بزی ہو گئے، اور وہی چیزیں ان کو بیوٹیفل لگنے لگی، اس لیے وہ ساری صلاحیتیں دنیا کے لیے سپینڈ کر دیے اور آخرت کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے القرون قوموں کو یا پھر بستیوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی اہل مکہ سے پہلے، یہ اگر ہم نزول کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم سے پہلے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہاں پہ خطاب ہے، تو تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو، بہت ساری بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات ساتھ کھلے دلائل کے، یعنی اب اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کر رہے ہیں کہ تم بھی ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے پاس بھی نبی آئے ہیں، وہ روشن دلائل کے ساتھ آئے ہیں، وما کانوا لیؤمنوا اور نہ تھے وہ کہ ایمان لے آئے، کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم قوم کو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جرم کیا چیز ہے، گوئنگ اگینسٹ دا لاز۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ لاز ہم کو قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیے ہیں، اف یو گو اگینسٹ دیز شرعی لاز تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں تم جو مانگتے ہو، یعنی اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں تم جو مانگتے ہو عذاب وہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ ان کو نیچرل کیلامٹیز کی شکل میں پکڑا گیا جیسے ہم پچھلی قوموں کو دیکھیں، اور یہاں پر اہل مکہ کو جو ہے بدر میں، احد میں، اور فائنلی فتح مکہ کے ٹائم پہ
कैसा जो है मुसलमानों के हाथों वो पिटे और पकड़े गए, फाइनली मक्का से निकाले गए। ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह की अजाब है। और फिर अल्लाह का अजाब नॉट नेसेसरी की अर्थक्वेक की शक्ल में ही हो, नॉट नेसेसरी की नेचुरल कैलामिटी की शक्ल में हो, लेकिन किसी भी शक्ल में, इवन बीमारी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में जो है पकड़ सकती है। सुम्मा जअलनाकुम, फिर बनाया हमने तुमको खलाइफा जानशीन फिल अर्दी, जमीन में, मिन बादिहिम, इनके बाद। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कौमें खत्म हो गई, तुम जमीन में अब बसे हो। अगर हम देखें कोई भी कौम हमेशा नहीं रहती। अब अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया में भी वंस देयर वाज मुगल पीरियड, देन केम ब्रिटिश पीरियड, देन बिकेम इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अब उसमें भी इंडिपेंडेंट इंडिया में देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का एक जो है दौर रहा, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो कोई भी कौम, किसी का भी रूल, किसी का भी रौब हमेशा नहीं रहता। फिर उसके बाद लीनंग ज़ूरा, ताकि हम देखें कैफा, किस तरह तामलून, तुम अमल करते हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे आमाल देखने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। ये दुनिया तुम्हारी एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल है। और यहाँ पर तुम्हारा ये प्रैक्टिकल ग्राउंड है कि तुम क्या अमल करते हो, तुम क्या अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जो है डिस्कवर करके अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जो है वो पूरा करते हो या नहीं करते हो, ये देखने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। वइज़ा तुतला अलैहिम, और जब पढ़ी जाती है इन पर, किन पर, अहले मक्का पर, आयातुना, हमारी आयात, बय्यिनात, रोशन यानी कुरान की आयत, पाला, कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग, ला यरजूना, नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना, हमारी मुलाकात की, यानी जिनको क़यामत पर, जज़ा सज़ा पर यकीन नहीं होता, इति बिक़ुरआनिन, ले आओ कोई कुरान, गैरी हाज़ा, इसके अलावा, औ बद्दिलहु, या बदल दो उसको। यानी वो एज इट इज़ कुरान जो है, जो नाजिल हुई है, वो उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि ये किताब तो उनके अकायद, उनकी पसंद, उनके मिजाज के खिलाफ थी। वो उनको कह रही कि शिर्क मत करो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई और जो है वो लेकर आओ जो उनके मिजाज के और उनके उसके मुताबिक हो, जिसको माने। कुल मा यकूनु, कह दीजिए नहीं है, ली, मेरे लिए, अन, ये के उबद्दिलहु, मैं बदल दूं इसको, मिन तिलकाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि ये मेरे बस में नहीं, कि मैं खुद से इसको बदल नहीं सकता, नफ्सी, अपने नफ्स की। इन अत्तबिउ, नहीं मैं पैरवी करता, इल्ला मा यूहा इलैया, मगर इसकी जो वही किया जाता है मेरी तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं खुद भी कुरान की पैरवी करता हूँ, और मुझे खुद भी यही हुक्म है कि मैं कुरान की पैरवी करूँ, और जो कुरान में है उसी को फॉलो करूँ, इसको मैं अपनी मन मर्जी से नहीं बदल सकता। इन्नी अखाफू, बेशक मैं डरता हूँ, इन, अगर असैतु, मैंने नाफरमानी की, रब्बी, अपने रब की, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अज़ाब से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं भी क़यामत के दिन के अज़ाब से डरता हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते हैं, तो फिर हम क्या चीज़ है या किस खेत की मूली है। लेकिन अगर हम देखें तो हमें छोटी छोटी बीमारियों से ज़्यादा डर होता है, हमें कोविड से ज़्यादा डर होता है, हमें मरने से ज़्यादा डर होता है, हमें माल छिन जाने से ज़्यादा डर होता है, हमें बच्चों के फेल हो जाने से ज़्यादा डर होता है, हमें दुनिया के फेलियर्स एक्सेप्ट करने से डर होता है, व्हेन कंपेयर्ड टू क़यामत का डर। अब आप देखिए हम किन किन चीज़ों से डरते हैं, क्या क्या चीज़ें खोना नहीं चाहते, क्या क्या चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो सारे फियर्स एक तरफ, लेकिन क़यामत का डर किधर है? क्या हमें कोविड का जितना डर था उतना क्या क़यामत से डर है? ये अपने आप से क्वेश्चन करके आप देखिए। कुल लौ शाअ, कह दीजिए अगर चाहता, अल्लाह ताला, मा तलौतुहु, नहीं मैं पढ़ता इसको, अलैकुम, तुम पर। यानी ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पढ़ रहे हैं, उनको सुना रहे हैं, जो इसकी तरफ बुला रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। और वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे क्या? अनपढ़ यानी वो राइटिंग नहीं जानते थे, लेकिन ये अल्लाह ताला ने उनको जो है सिखाया, और फिर अल्लाह ताला के इज़्न से वो कुरान की तालीम लोगों को दे रहे हैं। वला, फिर कहा जा रहा है वला अदराकुम, और ना खबर देता तुमको भी इसकी, यानी इसका इल्म मैं तुम्हें नहीं देता, इसकी खबर मैं तुम्हें नहीं देता अगर अल्लाह ताला का इज़्न नहीं होता। फ़क़द, तो तहक़ीक़, लबिस्तु, ठहरा रहा मैं, फीकुम, तुम में, उमरन, एक उम्र तक, मिन क़ब्लिही, इससे पहले। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत उनको कब हुई? 40 ईयर्स में हुई। 40 ईयर्स तक मैं तुम्हारे बीच था। क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बताया? क्या मैं तुमको कोई ऐसी बात सिखाया?
کیا میں نے تم کو کوئی ایسی بات کی خبر دی؟ کیا میں نے تمہارے پاس کوئی ایسا علم لے کر آیا؟ آج مجھے نبوت ملی ہے، آج اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا ہے تو میں جو ہے یہ سب باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی تم کیا اتنی سی چیز نہیں سمجھ سکتے؟ کیا اتنی سی بات تم کو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس تک ان میں تھے، کبھی بھی جو ہے دین کی دعوت نہیں دی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ زبردست کلام، یہ میں اپنی طرف سے گڑھ کر نہیں لایا ہوں کہ میں اس کو چینج کر کے پھر دوسری بات تمہیں بتاؤں۔ تو تم کو یہ نہیں کیا تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ فمن، تو کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو گڑھ لے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذبا، جھوٹ۔ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑنا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا۔ او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، یعنی قرآن کی آیات کا انکار کر دے۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح المجرمون، نہیں فلا پاتے مجرم۔ یعنی مجرم کون ہے؟ قانون کے خلاف جانے والے، اور ہمارا قانون کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو جو قرآن اور سنت کے خلاف جائے گا اس کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک